بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 109 ہے۔ آج کا سبق انشاءاللہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سے لے کر آیت نمبر 48 والتوراۃ والانجیل تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ جی ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ ما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ طے کرنے کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، جو ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ تو یہ عزیز طلبہ جملہ معترضہ ہے ما قبل کے مضمون سے، جو مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اس میں جملہ معترضہ ہے۔ اور اس جملہ معترضہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر جو ہے نا دلالت ہے۔ یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو سینکڑوں برس پہلے کے واقعات ہیں، اور ان واقعات کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے بالکل بھی، جب مریم علیہ السلام کی کفالت میں وہ قرآن اندازی ڈال رہے تھے اور جو قلم پانی کے اوپر چھوڑ رہے تھے، آپ تو وہاں نہیں تھے۔ اور آپ جو لوگوں کو وحی کے ذریعے خبریں بتا رہے ہیں تو اس لیے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو قرطبی میں ہے کہ فیہ دلالۃ علی نبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث اخبر عن قصۃ زکریا و مریم، کہ اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ زکریا و مریم علیہ السلام کی خبریں دے رہے ہیں۔ یہ تفسیر دے کہ ذالک المذکور من امر زکریا و مریم، یہ یعنی مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا جو کچھ تذکرہ ہوا یہ سب من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں۔ اخبار ما غاب عنک، یعنی ان باتوں کی خبریں ہیں جو ما غاب عنک، جو آپ سے غائب ہیں، جو آپ سے پوشیدہ ہے۔ نوحی الیک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف اس کو وحی کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے پاس یہ باتیں بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم فی الماء یخترعون، جی آپ وہاں پر اس وقت نہیں تھے جب یہ اپنی قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے۔ یخترعون یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، لیظہرہم، تاکہ ان کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کا کی کفالت کرے گا۔ یربی یعنی اس کی تربیت کرے گا، اور اس کی تربیت میں آئے گی۔ یکفلو کا معنی بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے فی کفالت مریم علیہ السلام کی کفالت میں۔ جی وجہ خصم کی سبب خصم کیوں لڑ رہے تھے مریم علیہ السلام کی کفالت میں۔ فتعرف ذالک، تو آپ کو پہچان ہو گئی اس کی، آپ کو پتہ چل گیا۔ اگر آپ وہاں ہوتے فتعرف ذالک، تو آپ کو پتہ چل جاتا، فتخبر بھی، اور آپ پھر اس کی خبر دیتے لوگوں کو۔ انما عرفتہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ محض ہم نے آپ کو جو یہ بتایا ہے من جہت الوحی، وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب واپس واقعی کی طرف۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، وہ وقت بھی یاد کرو جو فرشتوں نے مریم سے کہا تھا، اے مریم ان اللہ یبشرک، اللہ نے تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا۔ ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ تو اب یہ واقعہ آگے چل رہا ہے
مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ان کو. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور مریم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری سنانی کو کہا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صرف یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، بلکہ یہ بتایا کہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور لقب ان کا مسیح ہوگا، اور والد ان کے نہیں ہیں لہٰذا یہ ماں کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ تفصیل دی کہ قالت الملائکۃ اے جبریل، جی عام کہہ کے خاص کہہ کے عام کہہ کے خاص مراد دیا ہے. ٹھیک ہے، ملائکہ اور مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، تمام فرشتے مراد نہیں ہیں. جی یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دیتے ہیں بکلمۃ منہ اسمہ مسیح، ایک کلمے کی، ایک نشانے کی، منہ اپنی طرف سے، ای ولد یعنی بیٹے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا. عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. جی خاطبها بنسبتی الیہا تنبیہا علی انہا تلدہ بلا ابن. جی مریم علیہ السلام کو جو مخاطب کیا، مریم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے بیٹے کی نسبت ان کی طرف کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے، بیٹے کی نسبت ان کی طرف اس لیے کی ہے تنبیہا علی انہ تلدہ بلا امہ، کہ انہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا، بغیر باپ کے. اذ عادت الرجال نسبتهم الى آبائهم، اس لیے کہ عام لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کی نسبت ان کے والد کی طرف ہوتی ہے، ان کے آبا کی طرف ہوتی ہے. عموماً عادت یہ ہے کہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے. کہ مریم علیہ السلام کو خاطب کر کے بتا دیا کہ تاکہ انہیں خود معلوم ہو جائے، مریم علیہ السلام کو ہی معلوم ہو جائے کہ یہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا، یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، صاحب مدارک نے ایک بڑے نقطے کی بات لکھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ تو بدل ہے مسیح سے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کو بدل بنا کے آگے ابن مریم کو اس کی صفت بنانا صحیح نہیں ہے. ابن مریم یہ جائز نہیں ہے کہ ابن مریم کو اس کی صفت بنایا جائے. اس لیے عیسیٰ کے بعد ابن مریم خبر ہوگی اور مبتدا اس کا محذوف ہوگا ہوا ابن مریم. ٹھیک ہے، عیسیٰ یہ تو بدل ہوگا مسیح سے، اور ابن مریم اس کی صفت نہیں بنے گی عیسیٰ کی، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے ابن ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے موصوف، ابن کا قاعدہ ہے. یہاں پر ابن کو مبتدا خبر الگ سے بنائیں گے اور اس کا خبر الگ سے بنائیں گے اور مبتدا اس کے لیے محذوف ہوگا ہوا ابن مریم. ٹھیک ہے، تو صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی نسبت ابن مریم کی طرف نسبت تو ہے، لیکن ان کا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا، ان کا نام صرف عیسیٰ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو مسیح اصل عبرانی زبان میں ماشیح یا مشیحہ تھا. ٹھیک ہے، یہ تفسیر آپ کو سر تفسیر عثمانی میں مل سکتی ہے. اور مسیح کا مطلب ہے عبرانی زبان میں مبارک، تو یہ معرب ہو کے جب عربی میں آیا تو مشیح سے مسیح بن گیا. بات یہ کہ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے نا، مسیح الدجال، حدیث شریف میں آتا ہے مسیح المسیح الدجال، وہ بالاجماع وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کی وجہ تسمیہ اپنے موقع پر کئی جگہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا. ٹھیک ہے، اور مسیح کا دوسرا نام یا لقب عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام یا ان کا لقب تھا یا نام تھا. تو مسیح اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ مسیح ان کا لقب تھا اور عیسیٰ ان کا نام تھا. اور عیسیٰ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ تھا ایشوع تھا، تو معرب ہو کر عیسیٰ بنا، اس کا مطلب ہے سردار، سید. ٹھیک ہے، یہ کچھ تفصیل ہے. آگے چلتے ہیں. وجیہن ذا جاہن، جی وجاہت والے تھے، یعنی ذی وجاہت تھے. دنیا میں بالنبوت ہے، دنیا میں ذی وجاہت کیسے تھے؟ کیونکہ ان کو نبوت ملی تھی. صورت وجاہت کیا تھی؟ نبوت کی ذریعے والآخرت، اور آخرت میں بھی شفاعت ہے کہ ان کو شفاعت نصیب ہوگی. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو شفاعت ملے گی. اور دوسرا کہ درجات العلا، بلند درجات ان کو ملے گی. ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، اور مقرب لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ترجمہ دیکھیے. اوروں کے حوالے میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اوروں کے حوالے میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا.
اور بڑی عمر میں بھی، وکہلا اور بڑی عمر میں بھی، ومن الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ویکلم الناس فی المہد ای طفلا، یعنی بچپن میں، چھوٹی عمر میں وہ بات چیت کرے گا۔ تو بچپن میں ہی مریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ طفلا قبل وقت الکلام، یعنی ایسی عمر میں جو بات چیت کرنے کا وقت نہیں ہے، تو بچپن میں وہ بات کرتے تھے، تو مریم علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تاکہ اچھما معلوم نہ ہو ان کو۔ اور روایت پیدا کہ مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ جب میں اکیلی ہوتی تھی تو جب عیسیٰ علیہ السلام میرے بدن میں تھے وہ مجھ سے بات چیت کیا کرتے تھے، میں ان سے بات کرتی تھی اور وہ مجھ سے بات کرتے تھے۔ تو کہلاً کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ گہوارے میں جو اصل مطلب ہے کہ بہت چھوٹے تھے، وہ بات گفتگو کیا کرتے تھے، وہ کہلن۔ اور اس کے بعد بھی کہلن، تو کہلن اس لیے کہا کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ بچہ عام انسانوں کی طرح جو ہے نا، صرف یہ نہیں کہ بچپن میں ہی ہوگا بلکہ عام انسانوں کی طرح بڑا جب ہوگا نا تب بھی بات کرے گا۔ اور کہولت کا زمانہ جو ہے نا یہ 30 سے 40 برس تک کا دور ہوتا ہے، 30 سال سے لے کے 40 سال کا جو عمر ہوتی ہے، یعنی جوانی، اس کو کہولت کہتے ہیں۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، ترجمہ دیکھیے، مریم نے کہا انا یکون لی ولد، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جی مریم علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، مجھے تو کسی تعجب سے کہا کہ حیرت کی بات ہے اے پروردگار، مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ابھی تک چھوا تک نہیں ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا اسی طرح ہو سکتا ہے، جو بھی چاہتا ہے۔ تو اسی لیے بغیر اسباب کے، یعنی بغیر والد کے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جی تفسیر دیکھیں، قال رب انا کیفا، انا کیفا کے معنی میں، ٹھیک ہے، یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر بتزوج ولا غیرہ، یعنی نہ نکاح کے ذریعے اور نہ بغیر نکاح کے، ٹھیک ہے، تو دو عورت کے ساتھ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، نکاح کے ذریعے بھی اور بغیر نکاح کے بھی۔ فرمایا الامر، معاملہ کذالک اسی طرح سے ہے، من خلق ولد من کا، یہ جو آپ کے بیٹے کی پیدائش ہے، معاملہ اسی طرح ہے کہ تم، یعنی اس کے پیدا کرنے، من خلق ولد من کا بلا ابن، کہ آپ کی بیٹی کی پیدائش بغیر باپ کی جو ہوتی ہے، معاملہ اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جسے چاہتے ہیں پیدا کر لیتے ہیں، اذا قضى امرا، اور جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ خلقہ، قضا ارادہ کے معنی میں اشارہ کر دیا، فانما یقول له کن فیکون، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، ای فہو یکون، یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ تو فیکون کی ترکیب کی ہے، اصل میں فہو یکون ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہی اللہ اس کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ جی آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کی تعلیم بھی دے گا، کتاب کی، حکمت کی، تورات کی اور انجیل کی، تو 4 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، یا یہ کہ عام کتب لکھنا، ہدایت دینا، یہ بھی سکھائیں گے، اور تورات بھی سکھائیں گے اور انجیل سکھائیں گے، اور اس کا خصوصی علم دیں گے، اور بڑی گہری حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، یہ تو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و سنت کے تعلیمات بھی سکھائی ہو۔ وَيُعَلِّمُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، جی یعلمہ بیان ترکیب، یعلمہ بھی ہو سکتا ہے، نعلمہ کہ ہم سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، الکتاب الخط، یہاں سے مراد اختیار جلالین کہہ رہے ہیں کہ خطاطی یعنی کتابت، لکھنے کا فن جو ہے وہ مراد، والحکمت، اور حکمت سکھائیں گے، یہ حکمت سے مراد بعض مفسرین نے لکھا قرآن و سنت کا علم، والتورات، اور تورات سکھائیں گے، والانجیل، اور انجیل۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو انجیل نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ تورات کا علم کیسے سکھائیں گے ان کو؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، ان کا علم ان کو دیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی آتی بالکل۔ انجیل میں آ کر جو احکامات اس میں منسوخ ہوئے تو وہ الگ پھر اس کو منسوخ کر دیا، لیکن تورات ان کو بالکل زبانی یاد تھی۔
یہ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ مسیح کا کیا مطلب ہے، مسیح کے بارے میں آپ نے پڑھا، مسیح کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ کمنٹس میں جواب لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔